الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. آیت نمبر 62 ہے 62. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اگلی بات کی ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. شیطان نے کامیابی سے تم میں سے کئی بڑی بڑی تعدادوں کو، پوری قوموں کو، پوری نسلوں کو گمراہ کر دیا. افلم تکونوا تعقلون. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کبھی تم نے ایک مرتبہ بھی سوچنے کی نہیں کی؟ تکونوا تعقلون اصل میں تھا افلم تعقلوا، تم نے سوچا کیوں نہیں؟ جب یہاں کانا کا لفظ کا جو اضافہ کیا گیا افلم تکونوا تعقلون کا مطلب ہے کبھی تم پر ایک دفعہ بھی سوچ نہیں آئی کہ میں ذرا سوچ کے یہ کام کروں؟ ایک دفعہ بھی نہیں پڑی تمہارے دماغ میں، ایک موقع بھی نہیں دیا تم نے سوچنے کا. یہ کیا ہے؟ اسی بات کی تفسیر ہے ما یأتیہم من آیۃ من ربہم الا کانوا عنہا معرضین. کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی بھی آیت بھیج دو ان پر، کوئی بھی نصیحت بھیج دو، کوئی بھی معجزہ بھیج دو، انہوں نے سننا ہی نہیں ہے. اسی بات کے بارے میں آگے کہا جا رہا ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں تھے؟ قرآن نے جو بات کی ہے نا کہ انسان کیسے بچے گا، سوچنے سے بچے گا. سوچنے سے. قرآن نے علم کی طرف کم زور دیا ہے، سوچنے پہ زیادہ زور دیا ہے. یہ بہت کبھی نہیں کہا افلا تعلمون، تم جانتے کیوں نہیں ہو. یہ بہت دفعہ کہا ہے افلا تعقلون، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، سمجھتے کیوں نہیں ہو. قرآن کا اصل مقصد انسان کی سوچ کو بدلنا ہے، انسان کی سوچ کو اچھی ڈائریکشن میں ڈالنا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہماری دینی تعلیم میں اب سارا ایمفیسس کیا ہے؟ معلومات پر، انفارمیشن پر. اصل دین کی تعلیم کیا ہے؟ انسان کی سوچ بدل جائے. جب اس کے سامنے کسی لڑکے لڑکی کے سامنے کوئی آپشن ہے، کوئی چوائس ہے، تو وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے کہ کون سا اختیار لینا ہے، کون سی چوائس کرنی ہے. یہ سوچ ہے. دیکھیے وہ علم کبھی فائدہ مند ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، لیکن اگر سوچ کے ساتھ وہ علم ہے تو وہ فائدہ مند ہوگا، اس کا اصل میں کوئی فائدہ ہے. افلا تعقلون. اس لیے لوگ جب جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے، سورۃ الملک میں ذکر ہے کہ جب جہنم کے خزانچی، جب اس کے جو جیلرز ہیں وہ لوگوں کو دھکا دے رہے ہوں گے جہنم میں، کہیں گے الم یاتکم نذیر، تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ بلا قد جاءنا نذیر، نہیں آیا تو تھا. فقلنا ما نزل اللہ من شیء فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اس کو جھوٹا کہا اور پھر ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بھیجا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ تو سب گمراہ، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، انہوں نے کہا کہ کاش کہ ہم سنتے اور سوچتے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم سنتے اور سوچتے تو ہم یہاں نہ پہنچتے. وہاں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے جہنم سے بچنے کے لیے، سننا اور سوچنا. قرآن کے بارے میں بار بار کیا کہتا ہے اللہ؟ فاستمعوا له، غور سے اس کو سنو. یسمع آیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتا ہے، اس کے بعد مڑ جاتا ہے، سوچتا نہیں ان کے بارے میں. ہمیں قرآن کو سننا ہے اور سننے کے بعد سوچنا ہے. یہ راستہ ہے جہنم سے بچنے کا قرآن کے اندر. اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے کلچر میں سننے کی بات تو رہ گئی ہے، سوچنے کی بات چلی گئی ہے. آدھی ایکویشن ہے نا. ہم کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. اصل میں کیا ہے؟ ہم نے سنا، سننے کی وجہ سے ہم نے سمجھا، سمجھنے کے بعد ہم نے مانا. ہم سمعنا و اطعنا تو کہتے ہیں کیونکہ ہم نے صحیح طرح سے سنا نہیں. اسے عربی میں کہاوت ہے اساء سمعا فاساء اجابتا، برا سنا تو برا جواب دیا،
جب صحیح سے سنو گے نہیں تو صحیح سے جواب نہیں دے سکو گے. یہی مسئلہ ہے اب ہمارا. قرآن کی اصل روح کو سننا، قرآن کی اصل بات کو سننا، عربی زبان کو دوبارہ ریوائیو کرنا. اگر ہمیں نہیں آتی تو ہمیں کم از کم اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری اگلی نسل میں عربی ایسی آتی ہو جیسے انہیں اردو اور انگلش آتی ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زبان اور یہ قرآن طبیعی طور پہ آسان بنایا ہے. مسلمان امت کی اکثریت غیر عرب کی ہے. مسلمان علماء کی تاریخ اکثریت غیر عرب کی ہے. بخاری عرب نہیں ہے، مسلم عرب نہیں ہے، زمخشری کی تفسیر، رازی کی تفسیر یہ عرب لوگ نہیں ہیں. یہ سب غیر عرب ہیں. ان سب نے عربی سیکھی ہے. یہ عرب ممالک میں سے نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو عربی گرامر، جو پوری گرامر کوڈیفائی ہوئی ہے عربی کی، سیبویہ کا نام آتا ہے، اور بہت بڑے لغوی تھے، نحوی تھے، ان کے نام آتے ہیں. ان کی اکثریت عربی نہیں ہے. یہ سب غیر عجم کا کام ہے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. عربوں کے علاوہ اور بھی ہیں جنہوں نے ابھی اس میں اضافہ نہیں کیا، وہ ابھی شامل نہیں ہوئے. ابھی ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا ابھی اور آنے والے ہیں. ہمارا ذکر ہے سورۃ الجمعہ میں. ابھی تو ان عربوں کے علاوہ اور بھی ہیں جو آنے والے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان عربوں کی زبان نہیں ہے. عربی زبان قرآن کی، دین کی، مسلمان کی زبان ہے. یہ اس زبان کا کسی نسل سے تعلق نہیں ہے. کچھ زبانیں ایسی ہیں دنیا میں جن کا تعلق سلطنت سے ہوتا ہے، جیسے آج کل انگلش ہے. انگلش اب بزنس کی زبان ہے، کامرس کی زبان ہے. آپ انٹرنیشنل بزنس نہیں کر سکتے اگر آپ کو انگلش نہیں آتی. کچھ دنیا کے حصے ایسے ہیں جہاں فرینچ لنگوا فرینکا، رائٹ، سو دے ہیو ٹو نو فرینچ. اس کے بغیر بزنس نہیں چلے گا. اب اگلی زبان جو آنے والی ہے وہ probably Cantonese and is probably going to be that, بٹ ہم ابھی دین کے حساب سے، اللہ کی سلطنت کے حساب سے، کوئی بھی مسلمان دنیا میں ہو اس کو عربی تو آنی چاہیے. اور کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے. اب ہم ایسی ایج میں رہ رہے ہیں جب آپ پروگرامنگ لینگویج سیکھ سکتے ہو، کوڈ سیکھ سکتے ہو، کیلکولس کی زبان سیکھ سکتے ہو. عربی کی زبان کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ مجھے اتنی دلی خوشی ہوئی تھی، میں گیا تھا ملیشیا. وہاں پر ایک اسٹیٹ ہے تلنگانہ. وہ ایک ان کا ریزورٹ آئی لینڈ ہے. وہاں پر کوالالمپور سے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے. وہ الگ بالکل آئی لینڈ ہے. اور میں جب سمندر پہ سے ہم گزر رہے ہیں، پیسیفک اوشن پہ سے، تو میں جس سوچ میں پڑا ہوں اللہ نے کہاں تک لا الہ الا اللہ پہنچا دیا. کتنی دنیا کے کس کونے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دین پہنچا دیا. اب وہاں پر گئے ہیں، رستے میں جیسے پہاڑ پہ لاس اینجلس میں پہاڑ پہ ہالی ووڈ لکھا ہوا ہے نا، وہاں پہاڑ پہ بڑا سا لکھا ہوا ہے اللہ. وہ دل دیکھ کے خوش ہو گیا. میں کیا کس جگہ پہ آ گئے. بالکل گاؤں جیسا ایریا ہے. آگے جب روڈ پہنچی ہے تو بھوک لگی تو ہم کسی ایک بالکل ڈھابا سا ہی تھا وہ، اس کے اندر ہم رکے کچھ وہاں کا سوپ لینے. تو وہاں ہم بیٹھے ہوئے، ایک صاحب آئے، بات کرنے لگے. ملیشین تھے. ہم نے پتہ نہیں بھاشا ملائیو بولیں گے اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. آ کے کہتے ہیں میں نے این جئتم ایھا الاخوہ، آپ بھائی لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ عربی میں بات کی انہوں نے. فقلنا له من امریکہ، جئنا من امریکہ، ہم امریکہ سے آئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. فزائرون اذن ما شاء اللہ لا تنسون من صالح الدعاء. آپ تو زیارت کر رہے ہیں، اچھی دعا کرنا. جو زیارت کر رہا ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور آپس میں ہم بات کر رہے ہیں عربی. اب نہ اس کو اردو آتی ہے، نہ انگلش آتی ہے، نہ مجھے ملیشین آتی ہے. ہماری آپس کی باہمی زبان کیا ہے؟ عربی ہے. اس سے خوبصورت چیز میں نے زندگی میں ایکسپیرینس کی. کیا مشکل ہے عربی میں؟ اس زبان کو سیکھنے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اگر آپ دھیان سے پارٹ ٹائم بھی سال سے کم لگا لیں، قرآن آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. کوئی مشکل بات نہیں ہے. کوئی مشکل بات نہیں ہے. اتنی سی محنت ہے. اور اگر یہ محنت ہماری جنریشن میں شروع ہو، اندازہ کریں ایک ایسی جنریشن آئے جس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مسلمان لڑکا لڑکی کس ملک سے ہیں، وہ آپس میں قرآن کی زبان میں بات کر سکتے ہیں. کیا اسے کہیں گے امتاً واحدہ وانا ربکم، ایک امت اور میں تمہارا رب، فاعبدون، میری عبادت کرو. کیا عظیم بات ہو کہ امام کہیں کا بھی ہو، پیچھے اس کے مصلین کہیں کے بھی ہوں، لیکن نماز میں سب رو رہے ہیں کیونکہ سب کو سمجھ آ رہی ہے کیا بات کر رہا ہے خدا. سبحان اللہ. وہ دن بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن.
بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اس نے تو تم میں سے کئیوں کو گمراہ کر دیا، تم کبھی سوچتے ہی کیوں نہیں تھے، عقل کیوں نہیں استعمال کرتے تھے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. هذه کے مراد ہیں بالکل قریب لے آنا، اور اب کہا جا رہا ہے تم بار بار کہتے تھے عذاب کیا لے آؤ، عذاب دیکھنے کیا ہے، دھمکیاں دیتے تھے نا، اب دو دھمکیاں لے لو، یہ جہنم یہی تو ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا. هذه جہنم التي كنتم توعدون. ہمارے کچھ لغویون کے نزدیک یہ رائے ہے کہ جہنم کا لفظ اصل میں فارسی سے ہے جہنام، اصل اس کی فارسی ہے، پھر عربی میں آیا ہے لفظ. کچھ کا ہے کہ یہ عبرانی سے ہے گہنم، گہنم وہ ہیبرو میں بھی استعمال ہوتی ہے. اگر جہنام سے ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا یعنی قید کا کوئی ایسا کمرہ جہاں ٹارچر کیا جاتا ہے، جہاں عذاب دیا جاتا ہے، ٹارچر چیمبر، اس کو جہنم کہتے ہیں فارسی میں، پرانی فارسی میں. اگر گہنم ہے جو ہیبرو میں لیا گیا ہے عبرانی زبان میں، تو وہ کہتے ہیں ایسی وادی جس میں کوڑا بھرا ہو، کچرا بھری ہوئی وادی کو گہنم کہتے ہیں، جہاں کوئی جہاں غلاظت ہو. اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ جہنم صرف غلیظ لوگوں کے لیے ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. هذه جہنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اب اس میں گر پڑو، کس وجہ سے؟ اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو، اس انکار کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو، اور اس ناشکری کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو. اصل بات یہ ہے کفر کے معنی دو ہیں، انکار کرنا، ناشکری کرنا. اب انکار کے تمام راستے شروع میں بتا دیے گئے تھے، ایک ارد گرد نہیں دیکھتے، سامنے نہیں دیکھتے، پیچھے نہیں دیکھتے، اوپر وہی کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، وہ سب انکار کے راستے تھے، کفر کے راستے تھے. بعد میں کہا تھا لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ کھائیں ان کے پھل، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے تھوڑی بنایا. یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ شکر کا متضاد بھی عربی میں کفر ہے، کفران النعمہ، کافر ہونا یعنی انکار کرنے والا ہونا اور شکر نہ کرنے والا ہونا، دونوں معنی ہیں. یہاں پر کہا گیا ہے اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، اب اس جہنم میں جاؤ اپنی ناشکری کی وجہ سے اور اپنے انکار کی وجہ سے. اليوم نختم على افواہہم، اس دن تو ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے منہ سٹچ کر دیں گے، بند کر دیں گے، ختم لگا دیں گے اس پہ. ختم کہتے ہیں عربی میں، جب وہ پرانے خط ہوتے ہیں نا اس پہ موم گراتے تھے بند کرنے کے لیے، اس کو بھی ختم، سیل کہا جاتا ہے نا، اس کو ختم کہتے ہیں عربی میں. اب کچھ ایسی بات بتائی جا رہی ہے کہ منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی، منہ نہیں کھلیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ پھر ہم سے باتیں کریں گے. منہ تو بند کرا دیے، ہاتھ باتیں کر رہے ہیں، اب اعمال خود اپنی گواہی دیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر پھر شہادت دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان تمام چیزوں کی جو وہ کماتے رہے ہیں. کیا کمایا، کیسے کمایا، کون سے اعمال کمائے. یہ صرف مال کے کمانے کی بات نہیں ہو رہی، اعمال اور جزا اور سزا کے کمانے کی بات بھی ہو رہی ہے. کیا نیکیاں کمائیں، کیا برائیاں کمائیں، اس سب کی بات کی جا رہی ہے. تو اب کوئی رحمت کا دروازہ نہیں کھلا. جب وہ کہتے تھے نا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو آگے سے الٹے سیدھے جواب دیتے تھے، ہم کیوں دیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود دے دیتا، ہمیں کیا دینے کی ضرورت ہے. اب وہ منہ بند ہے، اب ہاتھ کہہ رہے ہیں نہیں ہم اصل میں بخیل تھے، ہم اصل میں نہیں دینا چاہتے تھے، ہمارے اندر لالچ تھی اس لیے ہم نہیں دیتے تھے. اب ہاتھ سچائی بتا رہے ہیں. تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. دوسری جگہ قرآن میں ہے لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، انسان اتنے شوق میں ہوگا، اتنا اس کو تعجب ہوگا کہ اس کا اپنا جسم اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، تو وہ کہے گا تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ہمارے خلاف تم خود گواہی دے رہے ہو. أَنْطَقَنَا الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ جواب دیں گے آج جس نے سب چیزوں کو بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، اس نے ہمیں بھی بات کرنے کی صلاحیت دے دی. الذي انطق كل شيء. ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیتے. طمسنا على اعينهم، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان آنکھوں کے ذریعے جب تمہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ تمہارے سامنے کیا ہے، تمہارے سامنے ایک نبی ہے، اس کا کلام ہے، ان آنکھوں سے تمہیں اس زمین میں سے اگتے ہوئے پودے، ان سب چیزوں کی طرف جو میں نے تمہاری نظر ڈلوائی ہے، اب تمہیں پتہ چلا تمہیں آنکھیں کیوں دی گئی تھیں. آنکھیں اس لیے دی گئی تھیں کہ اس حقیقت کو دیکھ کے اللہ کو پہچانو. اب جب تم اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے تو تم اس بات کے مستحق ہو کہ تمہاری آنکھوں کو تو مجھے مسخ ہی کر دینا چاہیے تھا. دیکھیں اس کی مثال یہ ہے کہ آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں، کمپیوٹر خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے.
اگر وہ مقصد پورا نہیں کر رہی، کمپیوٹر چل نہیں رہا، گاڑی چل نہیں رہی، آپ نے پھینک دینی ہے۔ اگر کسی نے گائے لی تھی دودھ کے لیے، دودھ نہیں دے رہی، تو پھر اس کے بعد وہ بیف ہی کھائے گا نا، اس کے بعد اس کا تو کوئی فائدہ اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اعضاء دیے ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، آنکھ دی ہے، ان کے مقاصد صرف ہمارے اپنے فائدے کے نہیں ہیں۔ اس کا سب سے پہلا مقصد ہدایت کا فائدہ اٹھانا ہے، ہدایت کا فائدہ اٹھانا۔ اصل میں انسان نے اللہ تعالیٰ کو زبان کیوں سکھائی؟ زبان اس لیے سکھائی کہ ایک دن وحی آئے گی تو وہ زبان کے ذریعے ہی اس کو سمجھے گا اور اس کا جواب دے گا اور اس کو آگے بڑھائے گا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اگر بیان نہ سکھایا ہوتا، زبان نہ سکھائی ہوتی، تو قرآن کیسے سمجھ میں آتا؟ آنکھیں کیوں دی ہیں؟ تاکہ تم دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھو، ہدایت کی طرف آؤ۔ اگر تم نے وہ آنکھیں اس طرح استعمال نہیں کی تو تم ابھی سے مستحق ہو کہ تمہاری آنکھوں کو مسخ کر دیا جائے۔ وَلَوْ نَشَاء، اگر ہم چاہتے اور اگر ہم چاہیں تو ہم فوراً ان کی آنکھوں کو بے شک لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، قسم سے ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر بھاگتے رہیں رستہ ڈھونڈنے، کیسے دیکھیں گے پھر؟ اگر میں نہ دوں، یہاں تو آنکھوں کی بات کی ہے، دوسری جگہ نور کی بات کی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کو خدا روشنی نہ دے وہ کہاں سے روشنی لے گا؟ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو ان کی جگہ کھڑے ہی ان کی حالت خراب کر دیتے۔ کسی کی شکل خراب کرنا، کسی کا ہوتا ہے نا، کسی کی شکل پہ تیزاب پھینک دینا، یا کسی کی ہڈیاں توڑ دینا، یا گلا سڑا دینا، یعنی جسم کو بگاڑ دینا، اس کو مسخ کہتے ہیں۔ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ کے معنی ہے یہ قریش اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، آپ کے سامنے ایسے اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، میں ان کا جسم کھڑے بگاڑ دوں یہاں پر جہاں کھڑے ہیں۔ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اگر ایسا کیا تو نہ یہ واپس جا سکیں گے، نہ یہ واپس لا سکیں گے، اور نہ یہ خود واپس یعنی یہ خود بھی نہیں پلٹ سکیں گے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ یہ پھر اس حصے کی آخری آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کسی کو بھی، ابھی مسخ کرنے والی بات تھی، آنکھوں کو بگاڑنے والی بات تھی، جسم کو توڑنے والی بات تھی، الٹا سیدھا کرنے والی بات تھی، اب کیا کہا ہے؟ جس کسی کو بھی ہم بری عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کی عمر کو ہم اس کی خلقت میں ہم کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو پیچھے لانا شروع کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، تو سوچتے کیوں نہیں؟ امام علوسی نے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اوپر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر وقت کوشش کرتا ہے اوپر چڑھنے کی، سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے کی، میز کے اوپر چڑھنے کی، صوفے کے اوپر چڑھنے کی، اوپر 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 اوپر۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے اور اس کی آنکھیں ہمیشہ اوپر نہیں ہوتی، ہمیشہ کہاں ہوتی ہیں؟ نیچے ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا گھر یاد دلا رہا ہے، تو نے یہاں پہ جانا ہے۔ ابھی تو جب تجھے بڑا ہونا تھا تو اوپر دیکھ رہا تھا، اب جب بڑا ہو چکا تو اب تجھے واپس گھر جانا ہے زمین کے اندر، وہ زمین بار بار دکھائی جاتی ہے۔ پھر اوروں نے کہا بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی، رات کو پریشان ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے رات کو۔ جب انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے پھر اس کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی فطرت کی طرف واپس لے کے آ رہا ہے۔ اب کھڑے ہو کے رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس وقت پلز نہیں لو سونے کے لیے، اب کھڑے ہو کے عبادت کرو، تمہاری نیند لے لی اللہ تعالیٰ نے، تمہیں تیار کر رہا ہے اپنی ملاقات کے لیے۔ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ پھر جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو غصہ آسانی سے آ جاتا ہے، بہت جلدی سے ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے، بہت تھوڑی سی دیر ہو جائے کھانے میں تھوڑا سا کچھ رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان ایک خاص عمر کا ہو جاتا ہے تو اس کا موڈ بڑی جلدی خراب ہوتا ہے، بہت جلدی غصہ آتا ہے، بہت جلدی بھڑک جاتا ہے انسان، مشکل ہو جاتا ہے اس کو سنبھالنا۔ جب انسان بہت چھوٹا ہوتا ہے تو والدین کے بغیر وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتا، نہ وہ خود کو کھلا سکتا ہے، نہ خود کو صاف کر سکتا ہے، نہ خود اپنا اہتمام کر سکتا ہے، نہ خود سفر کر سکتا ہے، اس کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی چاہیے اپنا خیال رکھنے کے لیے۔ جب انسان ایک بہت بوڑھی عمر پہ پہنچ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو بچے کی بچپن کی عمر میں تھا، اب اس کے بچے اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اب وہ اس کو لے کر جا رہے ہیں، اب اس کو خود چلنے کی صلاحیت نہیں رہی، اب وہ پہلے وہ کار سیٹ ہوتی تھی اب ویل چیئر ہے، وہی معاملہ ہوا نا دوبارہ۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم نے بڑی عمر دی ہے اس کی عمر کو ہم اس کی خلقت میں ہم اس کو واپس لانا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے لانا شروع کر دیتے ہیں۔
بچے کی ہڈیاں بہت کمزور ہوتی ہیں، بوڑھے انسان کی ہڈیاں بہت کمزور ہوتی ہیں، بچے سے کبھی کبھی بولا نہیں جاتا، ایک عمر آتی ہے انسان سے بولا نہیں جاتا، بچے کی آنکھیں نظریں کمزور ہوتی ہیں، اس کو دور کی نظر نہیں آتی، اس کی جب نظر ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کو نظر نہیں آتا، انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بچے کی ایک خاص ڈائٹ ہوتی ہے، آپ اس کو کچھ بھی اس کے پیٹ میں نہیں ڈال سکتے، اس کا خاص کھانے کا اہتمام ہوتا ہے. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ کچھ ایسے نہیں کہ کچھ بھی دل میں آئے کھا لے، خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے، خاص دیکھ بھال کے کھلانا پڑتا ہے، ورنہ بیماری ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. تم کون سی آخرت کا انکار کر رہے ہو؟ جہاں سے تمہیں شروع کیا تھا وہیں واپس لے آیا ہوں. سبحان اللہ. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ افلا يعقلون. یہ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ اب یہاں سے انشاءاللہ اس حصے کا انتہا ہوئی. یہاں پہ انشاءاللہ ترتیب کے بارے میں کچھ بات ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمین. ثم اما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب ہم اس پانچویں حصے کی ترتیب کا جائزہ لیں گے. میں پہلے ایک دفعہ آپ کو ایک اجمالی ترجمہ دے دوں مختصر سا کہ ان آیات کے مطالعے سے ہمیں کیا کیا باتیں سیکھنے کو ملی. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو. یہ پہلی بات تھی. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. ترجمہ ہوگا کہ ایک ہی اونچی آواز ہوگی جو ان کو آ پکڑے گی جبکہ وہ اس قسم کی بحث میں لگے ہوں گے، اور جب ایسا ہوگا تو نہ یہ وصیت کرنے کا موقع لیں گے، کوئی موقع ملے گا انہیں، نہ ہی اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا سکیں گے. لا الہ اہلہم یرجعون. اس کا خلاصہ میں نے یہ کیا ہے کہ ایک اچانک سے موت آ جائے گی ان پر اور واپسی کا کوئی موقع ان کو نہیں ملے گا، واپسی ناممکن ہوگی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. سور میں پھونکا جائے گا اور ایک مرتبہ ہی قبروں سے نکل کر رب کی طرف بھاگنا شروع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہم پر. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. یہی تو وعدہ کیا تھا رحمان نے ہم سے، واقعی ان کا وعدہ سچ نکلا، رسولوں کا وعدہ سچ نکلا. تو یہ میں نے ان کو کوٹ میں ڈالا ہے کہ یہ ان کا قول ہے، وہ لوگ یہ کہیں گے اس دن. اس کے بعد کہتے ہیں ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. ایک ہی دھماکہ ہوگا، اس کے بعد تم سب اکٹھے ہو جاؤ گے اور اس دن کسی سے ظلم نہیں کیا جائے گا، صرف تمہاری کرتوتوں کی ہی تمہیں جزا دی جائے گی، کی جزا ملے گی تمہیں. تو یہاں میں نے لکھ دیا ہے ایک دھماکے کے بعد جمع، سب تمہاری حرکتوں کی جزا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ آیات میں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. اب جنت کے لوگوں کے مختلف شغل ہوں گے، مختلف کاموں میں مزے کی چیزوں میں مشغول ہوں گے، خوش ہوں گے. فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال. وہ ان کی بیویاں چھاؤں میں ہوں گی. علی الارائک متکئون. صوفوں پر بیٹھے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ. ہر طرح کے پھل ہوں گے ان کے پاس. ولہم فیہا ما یدعون. اور جس چیز کا مطالبہ کریں گے وہ ان کو دینے کو ملے گی. سلام قولا من رب الرحیم. رب کی طرف سے ایک خاص سلام ان کی طرف آئے گا، ایک رحمت کرنے والے رب کی طرف سے. میں نے یہاں مختصر سا لکھ دیا جنت کے لوگوں کے مزے. آگے کہا گیا ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. مجرموں الگ ہو جاؤ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. تم سے وعدہ نہیں کیا تھا آدم کی اولاد شیطان کی عبادت مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تم سے کتنوں کو تو اس نے گمراہ کر دیا، تمہیں کب تک عقل نہیں آئی. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. یہی جہنم ہے جس کا وعدہ تھا، اب اس میں گھسو کیونکہ تم نے کفر کیا. یہاں میں نے مختصر سا لکھ دیا ہے تمہارے کفر کی جزا جہنم، شیطان کی پیروی اور کفر کی جزا جہنم. پھر کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جس دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی،
ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے، پیر گواہی دینا شروع ہو جائیں گے ان تمام چیزوں کی جو وہ کماتے رہے ہیں، بما کانوا یکسبون۔ پھر کہا کھڑے کھڑے جہاں کھڑے ہیں ان کی شکل بگاڑ دیں، جہاں کھڑے ہیں فوراً ہی ایسا کر دیں تو واپس نہ جا سکیں گے، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ پھر یہاں بھی کہہ دیا فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ واپسی کی استطاعت ہے نہ وہ واپس جانے والے ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم بڑی عمر دے دیں اس کو ہم پیچھے کی طرف لے آتے ہیں، یعنی اس کی خلقت میں ہم اس کو ریورس کر دیتے ہیں، اس کو تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی، اور ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ اب اس کی ترتیب بھی کچھ عجیب ہے۔ پہلے سوال پوچھتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ایک طرح سے جواب آیا تمہارے بڑھاپے میں وعدہ پورا ہونا شروع ہو گیا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں کس وعدے کا انتظار ہے، تمہاری خلقت میں اب واپسی کی طرف ہی جا رہے ہو نا، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ اچانک موت آئے گی اور پھر واپس نہ جا سکو گے، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور یہاں بھی کہہ دیا فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، واپسی ناممکن ہوگی، واپسی ناممکن دوبارہ کہا گیا ہے۔ وہاں پہ کہا تھا اچانک موت آئے گی، یہاں کہا تھا اچانک مسخ کر دوں گا، یعنی دو طرح کی دھمکیاں دی گئیں۔ پھر یہ لوگ بولے، کہتے ہیں کہ ہماری مصیبت هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، یہ تو ان کا وعدہ تھا، یہ کیسے پورا ہو گیا؟ یعنی وہ بول رہے ہیں، یہ تو پہلا فیز ہے کہ جب وہ بول رہے ہیں، جب وہ سامنے پہنچیں گے تو منہ بند کرا دیے جائیں گے، کوئی بولنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ پہلے تو بول رہے تھے، اب کیا بول رہا ہے؟ پہلے منہ بول رہے تھے، اب ہاتھ اور پاؤں بولنے شروع ہو گئے، یہ پوری گواہی مکمل ہو گئی۔ تو یہ پہلا سین تھا، جب وہ پہلے قبر سے نکلے ہیں تو شوق میں ہیں، تعجب میں ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وعدہ پورا واقعی نکلا۔ جب آگے پہنچے اور گواہی شروع ہوئی تو پھر ہاتھوں اور پاؤں نے گواہی دینی شروع کر دی اور ان کے منہ بند کرا دیے گئے۔ پھر کہا ایک دھماکے کے بعد سب جمع، ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع الذين محضرون، اور پھر یہ بھی کہا فاليوم تجزون ما كنتم تعملون، تمہیں اسی کی جزا دی جا رہی ہے جو تم حرکتیں کرتے رہے ہو۔ اس کے بالمقابل یہاں بھی یہ کہہ دیا مجرموں الگ ہو جاؤ، تمہیں جہنم ملے گی اپنے کفر کی وجہ سے، بما کنتم تکفرون، یہاں بھی جزا یہاں بھی جزا، بلکہ یہاں جزا کی پوری ڈیفینیشن آ گئی۔ یہاں صرف یہ کہا تھا اپنی حرکتوں کی بنیاد پہ تمہیں جزا ملے گی، اب جزا کا نام بھی دے دیا، وہ جزا کا نام جہنم ہے۔ اور اس سب کے درمیان ایک بات ہے اور وہ ہے جنت کے لوگوں کی بات ہے۔ جنت کی بات اس پورے پیسج کے درمیان میں، اس کے دل میں ہے۔ اصل کہنے کا مقصد اشارے کے طور پر یہ ہے کہ جب یہ وعدہ پورا ہوگا، اور یہ وعدہ جو لوگ تم بڑی عمر میں پہنچ گئے ہو تمہارے لیے تو اور بھی پورا ہونے والا ہے، تو تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ جنت میں پہنچنا۔ اصل مقصد آخرت کا جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جنت کا تو پریویو دے دیا، جہنم کا نہیں دیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ درخت دیے ہیں، پانی دکھایا ہے، چشمے دکھائے ہیں، پہاڑ دکھائے ہیں، آسمان دکھایا ہے، خوبصورتی دکھائی ہے۔ وہ سب چیزیں کس چیز کے قریب لاتی ہیں ہمیں؟ جنت کے تصور کے قریب۔ جو جہنم کی بات کی ہے، جو چیزیں جل رہی ہیں، جھلس رہی ہیں اور لوگ کٹ پھٹ رہے ہیں، اس طرح کی بات جو ہوتی ہے قرآن میں، وہ نہیں دکھائی نیچرلی ہمیں، اس سے ہمیں دور رکھا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کا اصل مقصد جنت ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تمہیں کیوں یہ وہم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے کا شوق ہے؟ میری پسندیدہ آیات میں سے ہے الا من رحم ربک ولذلک خلقہم، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بخشی اور اسی لیے تو بنایا تھا، یعنی رحمت کرنے کے لیے ہی تو بنایا تھا۔ یہ خدا کا اپنا کلام ہے۔ تو اصل مقصد انسان کا تھا جنت پہنچنا۔ ٹھیک ہے، دوزخ کی خبرداری کی گئی ہے، اس کی دھمکی دی گئی ہے، وہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ تم اس سے بھاگو اور جنت کی طرف آؤ، اپنے اصل مقصد کو پورا کرو۔ اسی لیے وہاں پر بھی جب سورۃ عبس میں اور صورتوں میں جب کہا ہے کہ تمہیں اتنے اہتمام کے ساتھ بنایا ہے، ما ابھی ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الانفطار، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، ایسا رب جو کریم ہے جس نے تمہیں بنایا پھر تم پر، سوا کے معنی ہوں گے آسان زبان میں نہ صرف یہ کہ تمہیں سیدھا کیا، بلکہ یہ کہ جیسے آپ کبھی بلڈنگ بناتے ہیں نا، یا اینٹیں لگا رہے ہوں تو اس کے اوپر پھر ایک سیمنٹ سا آتا ہے یا ایک پلاسٹر آتا ہے جو اس کو سموتھ کر دیتا ہے، بالکل سیدھی سرفیس کر دیتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں فنیشنگ ٹچز۔ اس نے نہ صرف تمہیں بنایا، اس پہ تمہارے سارے فنیشنگ ٹچز بھی ڈالے، اور یہ تو اللہ کی سنت ہے، وہ جب بھی بناتا ہے تو وہ فنیشنگ ٹچ بھی ڈالتا ہے۔
وہ تو اس نے اور جگہ بھی کہا ہے سبحانہ و تعالی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى، اس نے بنایا اور پھر آگے سے مکمل بھی کیا، اس کی پوری تصویر بھی کی، پورا بیلنس بھی بنایا. لیکن انسان کے معاملے میں خاص اہتمام کیا ہے؟ الذی خلقک فسواک، وہاں تک تو باقی مخلوق بھی ہے، فعدلک یہ انسان کے لیے خاص ہے اب، اور مزید تمہیں ایک بیلنس بنایا تمہارے اندر دو مختلف چیزیں ڈالیں، مرد اور عورت کی طرف، مرد کو عورت کی طرف، عورت کو مرد کی طرف محتاج بنایا، تمہارے اندر روح بھی ڈالی، جسم بھی ڈالا، تمہارے اندر مختلف قسم کی صلاحیتیں ڈالی، ان تمام چیزوں کو تمہارے اندر بیلنس کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور کیا عظیم شکل میں تم کو اس نے ایک مرحلے سے اگلے مرحلے میں ترقی دی، یعنی بچے سے ہو کر بڑے ہو کر اور بڑے ہو کر تجربوں سے تمہیں سکھایا. اور نہ صرف یہ کہ ہم اپنے ذاتی تجربے سے انسان سیکھتا ہے، اور انسانوں کے تجربے سے بھی انسان سیکھتا ہے. یہ سب ترکیب ہے انسان کی. فی ای صورت ما شاء رکبک، کہنے کا مقصد وہاں یہ تھا اتنے اہتمام سے بنانے کے بعد کیا تمہیں صرف جلانے کے لیے بنایا تھا؟ اتنی محبت سے، اتنے احتیاط سے، اتنے خلوص سے، اتنے یعنی ہر چھوٹی چھوٹی دقیق سی تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں بنایا گیا ہے، اور پھر تم سمجھتے ہو کہ بس تمہیں جلنا ہی تھا؟ تمہیں ایک بڑے اچھے کام کے لیے بنایا گیا تھا، بڑے عظیم مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. پھر شکایت ہے اللہ کی طرف سے کلا لما یقضی ما امرہ. کیا بری بات ہے کہ انسان نے ابھی تک جس سادہ سی بات کا حکم دیا تھا اس کو وہ پورا نہ کر سکا، یعنی اپنے ایک منصب پر وہ پورا نہ اتر سکا، اس کا ایک مقام تھا اس پر وہ نہیں اتر سکا. یہ انسان کی ٹریجڈی ہے، اور اسی ٹریجڈی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں. اس پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اگلے حلقے میں اگلی آخری حصے کی بات ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن